بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ حُرَّةً فَنَفَقَتُهَا دَيْنٌ عَلَيْهِ يُبَاعُ فِيهَا۔ اور جب غلام نے کسی آزاد عورت سے شادی کی تو اس کا نفقہ اس پر دین ہوگا جس میں اسے بیچ دیا جائے گا۔ ایک غلام ہے جس نے اپنے آقا کی اجازت سے ایک آزاد عورت سے شادی کیا، تو شادی کرنے کے بعد جیسے عام بیویوں کا نفقہ اس کا خرچہ شوہروں پر واجب ہوتا ہے، یہ غلام پر بھی واجب ہوگا۔ غلام بظاہر کسی چیز کا مالک نہیں ہے، اس لیے یہ نفقہ اس پر دین ہوگا۔ جیسے معزون فی التجارت غلام تجارت کرتا ہے اور تجارت کے نتیجے میں اگر اس پر قرضہ ہوتا ہے تو قرض خواہوں کا قرضہ اس کے ذمہ دین ہو جاتا ہے، یہ نفقہ بھی اسی قرضے کی طرح اس کے ذمہ ایک دین ہو جائے گا۔ چنانچہ اگر آقا فدیہ ادا کرتا ہے، فدیہ کا مطلب ہے کہ وہ خرچہ خود برداشت کرتا ہے، چونکہ غلام اس کا ہے، تو غلام کی طرف سے آقا اگر نفقہ ادا کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر آقا غلام کی طرف سے نفقہ ادا نہیں کرتا ہے تو پھر بیوی کے نفقے میں غلام کو بیچ دیا جائے گا۔ غلام بک کر کے دوسرے آقا کے پاس گیا، پھر وہاں نفقے کی نوبت آئے گی، دوسرا آقا اگر نفقہ برداشت کرے، اس کا خرچہ دے تو ٹھیک، ورنہ پھر بیچ دیا جائے گا، اور اس طرح اس کا تسلسل چلتا رہے گا، ہر بار اس کو بیچ کر کے ہی اس کا نفقہ ادا کیا جائے گا۔ تو غلام نے کسی آزاد عورت سے شادی کی ہو اور آقا کی اجازت سے شادی کی ہو، اس لیے کہ اگر آقا کی اجازت نہیں ہے تو پھر اس وقت تک غلام کی شادی موقوف ہوتی ہے، تام نہیں ہوتی ہے، اور جب شادی تام نہیں ہوگی، نکاح تام نہیں ہوگا، تو اس وقت تک بیوی کا نفقہ شوہر پر واجب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آزاد عورت ہو بیوی، شوہر غلام ہے لیکن بیوی آزاد ہو، تب یہ صورت ہوگی جو کتاب میں لکھی ہے۔ اگر بیوی آزاد نہیں ہے بلکہ باندی ہے تو باندی میں مطلق نفقہ واجب نہیں ہوتا ہے، باندی میں نفقہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب باندی شوہر کے ساتھ شوہر کے گھر آ جائے۔ آقا اپنی باندی کو اس کے شوہر کے گھر بھیج دے رات گزارنے کے لیے، تب نفقہ واجب ہوتا ہے، ورنہ نفقہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ آگے وہ مسئلہ آ رہا ہے۔ اور جب غلام نے کسی آزاد عورت سے شادی کی تو اس کا نفقہ اس کے ذمہ دین ہو جائے گا جس میں اسے بیچ دیا جائے گا۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَةً فَبَوَّأَهَا مَوْلَاهَا مَعَهُ مَنْزِلًا فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَإِنْ لَمْ يُبَوِّئْهَا فَلَا نَفْقَةَ لَهَا عَلَيْهِ۔ اور اگر کسی آدمی نے کسی باندی سے شادی کی، فَبَوَّأَهَا مَوْلَاهَا مَعَهُ مَنْزِلًا، پھر اس کے آقا نے اسے شوہر کے ساتھ گھر بھیج دیا، فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ، تو اس پر شوہر پر نفقہ واجب ہوگا، اور اگر اس کو نہیں بھیجا، فَلَا نَفْقَةَ لَهَا عَلَيْهِ، تو اس باندی کے لیے اس کے شوہر پر کوئی نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک آزاد مرد ہے، کسی باندی سے شادی کرتا ہے، ایک آزاد مرد ہے کسی باندی سے شادی کرتا ہے، اور شادی کے بعد آقا نے اس باندی کو اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر بھیج دیا۔ تبویہ کا مطلب ہوتا ہے باندی کو اس کے شوہر کے ساتھ گھر بھیج دینا اور اس سے خدمت نہ لینا۔ تو اگر باندی کی شادی کے بعد باندی کو اس کے آقا نے شوہر کے ساتھ گھر بھیج دیا اور پھر اس سے اب خدمت نہیں لیتا ہے، تو ایسی صورت میں باندی کا نفقہ شوہر پر واجب ہوگا۔ پھر اگر وہ اس کو اپنے گھر بلا لیتا ہے آقا اور اس سے خدمت لینا شروع کر دیتا ہے تو اس صورت میں شوہر کے ذمہ پھر نفقہ واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ بیوی کا نفقہ شوہر پر واجب ہوتا ہے احتباس کے عوض۔ بیوی شوہر کے حق کی وجہ سے محبوس ہوتی ہے تو اس حبس اور احتباس کی وجہ سے نفقہ واجب ہوتا ہے۔ جب وہ لوٹ کر آقا کے پاس آ جائے گی تو احتباس جو کہ نفقے کا سبب ہے فوت، جب سبب فوت تو پھر مسبب بھی فوت ہو جائے گا۔ تو نفقہ واجب جب ہوگا جب آقا اس کو شوہر کے ساتھ گھر بھیج دے، اگر نہ بھیجے تو چونکہ احتباس نہیں، جب احتباس نہیں تو پھر نفقہ نہیں۔ اور جب کسی مرد نے کسی باندی سے شادی کی، پھر اس کے آقا نے اس کو شوہر کے ساتھ گھر بھیج دیا تو شوہر پر اس کا نفقہ واجب ہوگا، اور اگر اس کو نہیں بھیجا، فلا نفقۃ لہا علیہ، تو باندی کے لیے شوہر پر نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ ونفقۃ الاولاد الصغار علی الاب لا یشارکہ فیہا احد کما لا یشارکہ فی نفقۃ الزوجۃ احد۔ اور چھوٹے بچوں کا نفقہ باپ پر واجب ہے، اس میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہوگا
جیسے بیوی کے نفقہ میں کوئی شریک نہیں ہوتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، چھوٹے بچے اگر ہوتے ہیں، نابالغ ہوتے ہیں، تو ان نابالغ بچوں کا نفقہ باپ کے ذمہ واجب ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، اور بچے کے لیے، بچہ جس کے لیے، بچہ ہوتا ہے باپ کے لیے، تو گویا علی المولود لہو، مولود لہو باپ ہوگا، تو بچوں کو دودھ پلانے والے کا رزق، اس کی اجرت باپ کے ذمہ ہے۔ گویا یہ بچے کا خرچہ ہے نا، تو بچے کا خرچہ باپ کے ذمہ، قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے۔ تو چھوٹے بچوں کا نفقہ باپ پر واجب ہے، اور باپ تنہا وہ خرچہ برداشت کرے گا، یہ امید نہیں رکھے گا کہ بچہ ہے میرا اور اس بچے کی پرورش میں، اس کے نفقے میں کوئی دوسرا آ کے ہمارا شریک ہو جائے گا، دوسرا بھائی دے دے گا، تیسرا بھائی دے دے گا، محلے سے لوگ آ کر کے دیں گے کہ لو پیسے بچے کی پرورش کرو۔ چونکہ قرآن نے کہا مولود لہو پر، اور مولود لہو باپ ہی ہوتا ہے، لہٰذا نفقہ باپ ہی پر واجب ہوگا، دوسرے پر واجب نہیں ہوگا۔ جیسے شادی کرنے کے بعد بیوی کا خرچہ شوہر پر آتا ہے، شوہر تنہا بیوی کا سارا خرچہ برداشت کرتا ہے اور اس کی ساری ضروریات کا خیال رکھتا ہے، دوسرا کوئی اس کے نفقے میں شریک نہیں ہوتا ہے، ایسی ہی چھوٹے بچوں کا نفقہ تنہا باپ برداشت کرے گا، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہوگا۔ اور چھوٹے بچوں کا نفقہ باپ پر واجب ہے، لا یشارکہ فیہا احد، اس میں کوئی شریک نہیں ہوگا اس کا، باپ کا، کما لا یشارکہ فی نفقۃ الزوجۃ احد، جیسا کہ بیوی کے نفقہ میں اس کا کوئی شریک نہیں ہوتا ہے۔ فإن كان الصغير رضيعا فليس على أمه أن ترضعه، پھر اگر بچہ شیر خوار ہے، دودھ پینے والا ہے، فلیس علی امہ، تو اس کی ماں پر واجب نہیں ہے کہ وہ اس کو دودھ پلائے۔ قانونی اعتبار سے عورت پر یہ واجب نہیں ہے، قانونی اعتبار سے ماں پر بچے کو دودھ پلانا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ دودھ پلانا در حقیقت نفقے کی طرح ہے، اور نفقہ باپ پر واجب ہوتا ہے، ماں پر واجب نہیں ہے، اس لیے قانونی اعتبار سے ماں پر بچے کو دودھ پلانا واجب نہیں ہے۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی پرورش کیسے ہوگی، اس کی غذا، اس کا کھانا کہاں سے آئے گا، باپ اس کا انتظام کرے گا۔ پھر اگر بچہ شیر خوار ہے تو ماں پر واجب نہیں ہے کہ وہ اس کو دودھ پلائے۔ یاد رہے کہ یہ سب قضاءً ہے، دیانتاً اس پر واجب ہے۔ چنانچہ آگے آ رہا ہے، دیکھیے وَيَسْتَأْجِرُ لَهُ الْأَبُ مَنْ تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا فَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا وَهِيَ زَوْجَتُهُ أَوْ مُعْتَدَّتُهُ لِتُرْضِعَ وَلَدَهَا لَمْ يَجُزْ، اور باپ اس کے لیے ایسی عورت کو اجرت پر لے گا جو اس کو دودھ پلائے گا اس کے پاس۔ پھر اگر باپ نے ایک عورت کو اجرت پر لیا اور وہی اس کی بیوی ہے یا معتدہ ہے تاکہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، لم یجوز، تو جائز نہیں ہے۔ جب ماں کے ذمے دودھ پلانا واجب نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ بچے کی پرورش کے لیے کسی نہ کسی عورت کو وہ اجرت پر لے گا۔ چنانچہ اگر کوئی اجنبی عورت آتی ہے اجرت پر دودھ پلانے کے لیے تو وہ آئے گی اور ماں کے پاس رہ کر کے بچے کو دودھ پلائے گی، تاکہ ماں اس کی دیکھ ریکھ بھی کرے گی اور ماں کو اس سے انسیت ہوگی۔ لیکن اگر اجرت پر جو لے رہا ہے اور اجرت پر لی جانے والی عورت وہی اس کی بیوی ہے، مثال کے طور پر فاطمہ کی بچی ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے جو ابھی شیر خوار ہے، اور فاطمہ کا شوہر خود فاطمہ ہی کو، اپنی بیوی ہی کو، اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اجرت پر لے رہا ہے، تو بیوی کے لیے یہ اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فاطمہ کے شوہر نے طلاق رجعی دے دیے اور طلاق رجعی کی عدت میں ہے وہ فاطمہ، اور عدت میں رہتے ہوئے بچے کو دودھ پلانے کی نوبت آئی اور اس دودھ پلانے کے لیے خود اپنی معتدہ، مطلقہ رجعیہ اپنی عدت میں ہے، اس معتدہ کو شوہر کرایہ پر لے رہا ہے، اجرت پر لے رہا ہے، تو اس معتدہ رجعیہ، طلاق رجعی کی عدت گزارنے والی عورت پر بھی اجرت کا لینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ دیانتاً عورت پر دودھ پلانا واجب ہے۔ قرآن نے کہا والوالدات یرضعن اولادہن، کہ مائیں اپنے بچے کو دودھ پلائیں گی مکمل 2 سال۔ دودھ پلانے کی نسبت قرآن نے ماں کی طرف کی ہے، اس لیے دیانتاً ماں پر واجب ہے۔ البتہ قضاءً اس پر واجب اس لیے نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عورت کے اندر کمزوری ہو، عجز ہو، تو اس کمزوری اور عجز کی وجہ سے اسے معذور قرار دیا گیا، لیکن جب وہ اجرت کے ساتھ دودھ پلانے پر قادر ہے، چونکہ اس نے اقدام کیا ہے، کہا کہ ہم اجرت کے ساتھ دودھ پلائیں گے، تو جب اس نے
اجرت کے ساتھ دودھ پلانے کا اظہار کیا، اقدام کیا، تو گویا اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہمیں دودھ پلانے کی قدرت ہے، اور جب دودھ پلانے کی اسے قدرت ہے تو دیانت اس پر واجب۔ تو جب ایک کام پہلے سے اس پر واجب ہے پھر اس کی اجرت کیسے لے گی؟ اس لیے اجرت لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور باپ اس کے لیے ایسی عورت کو اجرت پر لے گا جو اس کو دودھ پلائے گا اس کے پاس۔ پھر اگر اجرت پر لیا اور وہی اس کی بیوی ہے، وہ درا حال ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے یا اس کی معتدہ ہے، تاکہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، دوسری بیوی سے اگر ہے تب تو مسئلہ نہیں ہے، خود اسی عورت کا بچہ ہے اسی شوہر سے، لم یجوز، تو جائز نہیں ہے۔ وَإِنِ انقضت عدتها فاستأجرها على ارضاعه جاز، اور اگر اس کی عدت گزر گئی پھر اس کو اجرت پر لیا دودھ پلانے پر، جازہ، تو جائز ہے۔ چونکہ عدت گزر جانے کے بعد وہ عورت اب بائنہ ہو گئی، اور بائنہ ہونے کے بعد اس کا جو نکاح تھا وہ نکاح بالکلیہ ختم ہو گیا۔ جب نکاح بالکلیہ ختم ہو گیا تو وہ عورت ایک اجنبی کی طرح ہو گئی، اور جب اجنبی کی طرح ہو گئی تو اجنبی کو جیسے کرایہ پر لے سکتے ہیں، اجرت پر لے سکتے ہیں، ایسی عورت کو بھی اجرت پر لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر مطلقہ بائنہ ہے تو مطلقہ بائنہ بھی عدت میں رہتے ہوئے اجرت لے کر دودھ پلانا چاہے تو اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں، بعض روایت کے مطابق جائز ہے، بعض کے مطابق ناجائز ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ مطلقہ بائنہ عدت میں رہتے ہوئے اپنے بچے کو اگر دودھ پلائے گی تو اس کی اجرت لے سکتی ہے وہ، اس لیے کہ نکاح طلاق بائن کے اندر نکاح سرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ جب نکاح ختم تو گویا وہ اجنبیہ کی طرح ہو گئی، اور جیسے اجنبیہ اجرت لے سکتی ہے ماں بھی اجرت لے سکتی ہے۔ تو اگر طلاق رجعی بھی ہے، عدت گزر گئی ہے اور عدت کے گزرنے کے بعد وہ کرائے پر اجرت لے رہی ہے، اجرت لے کر دودھ پلا رہی ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِنِ انقضت عدتها فاستأجرها على ارضاعه، اور اگر اس کی عدت گزر گئی پھر اس کو اجرت پر لیا دودھ پلانے پر، جازہ، تو جائز ہے۔ وَإِنْ قَالَ الْأَبُ لَا أَسْتَأْجِرُهَا وَجَاءَ بِغَيْرِهَا فَرَضِيَتِ الْأُمُّ بِمِثْلِ أُجْرَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ كَانَتِ الْأُمُّ أَحَقَّ بِهِ، اور اگر باپ نے کہا کہ میں اسے اجرت پر نہیں لوں گا اور اس کے علاوہ دوسری کو لے آیا، وجاء بغیرها، اس کے علاوہ کو لے آیا، دوسری کو لے آیا، فرضیت الام، پھر ماں اجنبیہ کی اجرت مثل پر راضی ہو گئی تو ماں زیادہ مستحق ہوگی۔ عدت کے گزر جانے کے بعد یا مطلقہ بائنہ ہے، عدت ہی کے اندر ہے، اور مرد کہتا ہے کہ اگر ہمیں اجرت دے کر کے ہی دودھ پلانا ہے تو ہم پھر اسی عورت کو کیوں لیں گے، یعنی جو میری مطلقہ بائنہ ہے یا پھر عدت گزر گئی ہے، تو اگر اجرت ہی دینا ہے تو ہم دنیا میں کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لہذا کسی اور عورت کو وہ لا سکتا ہے۔ تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو، جو پہلے بیوی تھی ابھی مطلقہ بائنہ ہے یا اس کی عدت گزر گئی ہے، ہم اس کو اجرت پر نہیں لیں گے، اور کسی اور کو لے آیا، پھر ماں اجرت مثل پر راضی ہو گئی، یعنی ماں کہتی ہے کہ جتنی اجرت آپ اس کو دیں گے اتنی اجرت مجھے دیجیے، میں دودھ پلا دوں گی، تو ایسی صورت میں ماں زیادہ مستحق ہوگی۔ قاضی اس کو مجبور کرے گا کہ یہ بچہ ماں ہی کو دے، اور ماں ہی اس کی پرورش کرے گی، دودھ پلائے گی، اور جو اجرت اجنبیہ کو دے رہا تھا وہی اجرت اس ماں کو بھی دے گا، اس لیے کہ ماں دوسری عورتوں کے مقابلے میں بچوں پر زیادہ شفیق ہوتی ہے، شفقت رکھتی ہے، اور بچوں کی پرورش کا جو طور طریقہ ہے، ایک ماں اپنے بچے کو جتنا زیادہ جانتی ہے دوسری عورت اتنا زیادہ نہیں جان سکتی ہے، اور جو لاڈ پیار اور شفقت محبت ماں کے دل میں ہوگی دوسری کسی اور عورت کے دل میں نہیں ہوگی۔ تو بچے کو دینا، یہ ماں کو دینا، یہ بچوں پر خیر خواہی ہے، اس لیے ماں کو ہی دینا ضروری ہوگا۔ اور اگر باپ نے کہا لا استاجرها، میں اسے اجرت پر نہیں لوں گا عدت گزر جانے کے بعد، اور اگر باپ نے کہا کہ میں اسے اجرت پر نہیں لوں گا اور دوسری لے آیا، پھر ماں اجنبیہ کی اجرت مثل پر راضی ہو گئی تو ماں زیادہ مستحق ہوگی۔ وَإِنِ الْتَمَسَتْ زِيَادَةً لَمْ يُجْبَرِ الزَّوْجُ عَلَيْهَا، اور اگر اس نے زیادتی کا مطالبہ کیا، التمست تلاشا مطالبہ کیا، لم یجبر الزوج علیہا، تو شوہر کو اس پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ماں کہتی ہے کہ ایک اجنبیہ کو آپ جتنا دیں گے میں اس سے بڑھ کے لوں گی، میں اس سے بڑھ کے لوں گی، اجنبیہ کو آپ ماہانہ 5000 دیتے ہیں تو ہم 7000 لیں گے۔ تو ایسی صورت میں باپ کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تم یہ بچہ ماں ہی کو دودھ پلانے کے لیے۔
اگر اجرت مثل ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جتنی اجرت اجنبیہ لے گی میں بھی اتنی ہی اجرت لوں گی، تب تو ایسی صورت میں ماں ہی زیادہ مستحق ہوگی اور ماں ہی کو دیا جائے گا، اور قاضی ماں کو دینے پر مجبور کرے گا۔ لیکن اگر وہ زیادتی کا مطالبہ کرتی ہے، اجرت مثل سے زائد کا مطالبہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اجنبیہ کو آپ اگر 5,000 دیں گے تو ہمیں 7,000 دیجیے، ہم اتنا لیں گے، تو ایسی صورت میں شوہر کو اختیار ہے، چاہے تو 2,000 ایکسٹرا دے کر کے زائد خرچ کر کے بچہ ماں ہی کو دے تاکہ ماں اس کی ڈھنگ سے پرورش کرے، اور اگر چاہے 2,000 بچانا چاہے تو پھر ایسی صورت میں شوہر کو اختیار ہے کہ بیوی کو نہ دے کر کسی اجنبی عورت کو دے دے، ایسی صورت میں اسے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر زیادتی کا مطالبہ کرے تو شوہر کو اس پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ وَنَفَقَةُ الصَّغِيرِ وَاجِبَةٌ عَلَى أَبِيهِ وَإِنْ خَالَفَهُ فِي دِينِهِ كَمَا تَجِبُ نَفْقَةُ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَإِنْ خَالَفَتْهُ فِي دِينِهِ، اور چھوٹے بچے کا نفقہ باپ پر واجب ہے اگرچہ دین میں اس کا مخالف ہو، جیسے کہ بیوی کا نفقہ واجب ہوتا ہے شوہر پر اگرچہ دین میں اس کے مخالف ہو۔ باپ مسلمان ہے اور بچہ کتابیہ ہے، مثال کے طور پر یہودی ہے یا پھر نصرانی ہے، تو لیکن چھوٹا بچہ ہے، ابھی نابالغ ہے، تو اس چھوٹے نابالغ بچے کا نفقہ باپ پر بہر صورت واجب ہوگا، دین میں موافقت ضروری نہیں ہے۔ جیسے بیوی کا نفقہ شوہر پر واجب ہوتا ہے اور بیوی کے لیے اتحاد دین ضروری نہیں ہے، میاں اور بیوی دونوں کا دین متحد ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک کتابیہ عورت ہے، عیسائی ہے یا یہودی ہے، اس کی شادی مسلمان سے ہے، تو مسلمان مرد اور مسلمان شوہر پر اس کتابیہ عورت کا نفقہ واجب ہوتا ہے۔ ایسی ہی بچہ فرض کر لو کہ یہودی ہے یا عیسائی ہے، تو اس بچے کا نفقہ باپ پر واجب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر پر جو بیوی کا نفقہ واجب ہوتا ہے وہ حبس اور احتباس کے عوض، اور حبس اور احتباس کتابیہ ہو تو مسلمان ہو تو دونوں میں برابر، تو جب نفقے کا سبب دونوں میں برابر تو نفقہ دونوں میں واجب۔ بچے کا جو نفقہ باپ پر واجب ہوتا ہے وہ جزئیت کی وجہ سے، کہ ماں اور باپ کے اندر جزئیت کا تعلق ہوتا ہے، تو گویا بچہ باپ کا جز ہوتا ہے، گویا خود باپ کی ذات کی طرح ہے، اور جیسے انسان پر اپنی ذات پر خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے ایسے ہی اپنے جز پر خرچ کرنا ضروری ہوگا۔ تو جزئیت بھی ظاہر ہے کہ وہ اتحاد دین ضروری نہیں ہے جزئیت کے ثابت ہونے کے لیے۔ بچہ باپ کا جز جب بھی کہلائے گا جب بچہ باپ کے دین کے موافق ہو، اور جب بھی جز کہلائے گا جب دین کے مخالف ہو، دونوں کے اندر اتحاد دین ہو تب بھی، اختلاف دین ہو تب بھی بچہ باپ کا جز ہوگا ہی، اور اس نفقے کے وجوب کا سبب جزئیت ہے، لہٰذا اگرچہ بچہ باپ کے دین کے مخالف ہے، باپ کا دین کچھ اور ہے اور بچے کا دین کچھ اور ہے، بچے کا نفقہ باپ پر واجب ہوگا، اور چھوٹے بچے کا نفقہ باپ پر واجب ہوگا اگرچہ دین میں اس کے مخالف ہو، جیسے بیوی کا نفقہ واجب ہوتا ہے شوہر پر اگرچہ دین میں اس کے مخالف ہو۔ وَإِذَا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ، اور جب زوجین کے درمیان فرقت واقع ہو جائے تو ماں زیادہ مستحق ہے بچے کی۔ اب یہاں سے حضانت کا مسئلہ ہے، حق پرورش کس کو حاصل ہوگا؟ ماں اور باپ کے درمیان اگر اتفاق سے فرقت واقع ہو گئی، دونوں کے درمیان جدائیگی ہو گئی، تو بچے کی پرورش کون کرے گا؟ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، نابالغ ہے، شیرخوار ہے یا اس سے بڑا ہے، چھوٹا بچہ ہے جو ابھی پرورش کا مستحق ہے، پرورش کا محتاج ہے، دوسرے کا محتاج ہے، تو ایسی صورت میں اگر زوجین کے درمیان فرقت واقع ہوتی ہے تو ماں بچے کا زیادہ مستحق ہوگی، اس لیے کہ چھوٹے بچے کی دیکھ ریکھ، اس کی پرورش اور اس کی ضروریات کا خیال جس طرح ماں رکھ سکتی ہے باپ نہیں رکھ سکتا ہے، اور جس طرح ماں اپنے ایک بچے کو سنبھال سکتی ہے باپ اس طرح سے بچے کو نہیں سنبھال سکتا ہے۔ پھر یہ کہ ایک عورت آئی اللہ کے رسول کے پاس اور کہا یا رسول اللہ، میرا یہ بچہ ہے، میرا پیٹ اس کے لیے ظرف تھا، میری گود اس کے لیے ٹھکانہ تھا، اور میرا پستان اس کے لیے سیرابی کا ذریعہ ہے، دودھ پیتا ہے، اس کے باوجود اس کا باپ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ بچہ مجھ سے چھین لے گا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، بچے کی تم زیادہ مستحق ہو۔ کسی اور موقع سے آپ نے فرمایا تھا کسی خاتون سے مخاطب ہو کر
کہ بچے کے تم زیادہ مستحق ہو جب تک تمہاری شادی نہ ہو۔ ایسی ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک شریک حیات کو طلاق دے دی، بچہ چھوٹا تھا، پرورش کا مسئلہ اٹھا، پرورش کون کرے گا، یہ مقدمہ گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جو فیصلہ سنایا اس کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، کہا کہ عمر، اس ماں کا جو لعاب ہے، لعاب، وہ لعاب تیرے نزدیک شہد سے زیادہ بہتر ہے بچے کے لیے۔ تم اگر بچے کو شہد پلاؤ گے اور ماں اس کی تھوکی پلائے گی، لعاب پلائے گی، پھر بھی ماں کا لعاب بچے کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے، حضرت ابوبکر نے کہا کہ بچہ اس کو دے دو۔ تو بچہ کی پرورش کا مستحق زیادہ ماں ہوگی، بچہ ماں ہی کے پاس رہے گا۔ کب تک رہے گا وہ بات آگے آ رہی ہے۔ پھر اور جب زوجین کے درمیان فرقت واقع ہو جائے تو ماں بچے کا زیادہ مستحق ہوگی۔ پھر اگر ماں نہ ہو، فَإِن لَمْ تَكُنِ الْأُمُّ، ماں نہ ہو، فَأُمُّ الْأُمِّ أَوْلَىٰ مِنْ أُمِّ الْأَبِ، تو ماں کی ماں باپ کی ماں سے زیادہ مستحق ہوگی، یعنی نانی دادی کے مقابلے میں زیادہ مستحق ہوگی، اس لیے کہ پرورش کا حق دراصل ماں کو حاصل ہے۔ تو حق پرورش ماں سے نکلا ہے تو یہ حق پہلے اس عورت کی طرف منتقل ہوگا جو ماں سے زیادہ قریب ہے، اور وہ ہے نانی۔ اس لیے ماں اگر نہیں ہے تو بچی کی پرورش کا حق نانی کو حاصل ہوگا۔ فَإِن لَمْ تَكُنِ الْأُمُّ، پھر اگر اس کے پاس ماں نہیں ہے، فَأُمُّ الْأُمِّ، تو نانی دادی کے بالمقابل زیادہ مستحق ہوگی۔ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمُّ الْأُمِّ فَأُمُّ الْأَبِ أَوْلَىٰ مِنَ الْأَخَوَاتِ، پھر اگر اس کے پاس نانی نہیں ہے تو دادی زیادہ مستحق ہوگی بہنوں کے مقابلے میں، اس لیے کہ بہن بھائی ہے، ٹھیک ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، لیکن جس طرح قرابت اور رشتہ داری دادی کو پوتا پوتی سے حاصل ہے، ایک بھائی کو بہن سے حاصل نہیں ہے۔ دادی اور پوتا ان دونوں کے درمیان ولادت کا رشتہ ہے۔ دادی گویا ایک طریقے سے ماں اور باپ کے درجے میں ہوتی ہے، چونکہ دادی کے جز کا جز ہے، یہ پوتا جو ہوتا ہے وہ دادی کے جز کا جز ہوتا ہے، تو اس طرح جزئیت کی وجہ سے قرابت گہری ہو جائے گی بہن اور بھائی کے مقابلے میں، اس لیے دادیوں کو زیادہ استحقاق ہوگا، دادی زیادہ مستحق ہوگی۔ پھر اگر اس کے پاس نانی نہیں ہے تو دادی زیادہ مستحق ہوگی بہنوں کے مقابل۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ جَدَّةٌ فَالْأَخَوَاتُ أَوْلَىٰ مِنَ الْعَمَّاتِ، پھر اگر اس کے پاس دادی نہیں ہے، نانی نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی دادی نہیں ہے، فَالْأَخَوَاتُ أَوْلَىٰ مِنَ الْعَمَّاتِ، تو بہنیں زیادہ مستحق ہوگی پھوپھیوں اور خالہ کے مقابلے میں، اس لیے کہ خالہ کا جو رشتہ ہے اور پھوپھی کا رشتہ ہے وہ رشتہ تھوڑا سا دراز ہو جاتا ہے۔ خالہ کا مطلب یہ بچہ خالہ کے لیے ماں کی بیٹی یا بیٹا ہے۔ میری خالہ کا مطلب میں خالہ کے لیے بھانجا ہوں نا، تو گویا میں اپنی خالہ کی ماں کی بیٹی کا بیٹا ہوں، لیکن بھائی اگر بہن ہے تو گویا دونوں کا باپ ایک۔ تو اس طرح قرابت اور رشتہ داری جتنی مضبوط بھائی اور بہن کے درمیان ہے، خالہ اور بھانجے اور پھوپھی اور بھتیجے کے درمیان نہیں ہے، اس لیے پہلے بہنیں مستحق ہوں گی پھوپھیوں اور خالہ کے مقابلے میں۔ اگر دادی نہ ہو تو بہنیں زیادہ مستحق ہوگی پھوپھیوں اور خالہ کے مقابلے میں۔ وَتُقَدَّمُ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثُمَّ الْأُخْتُ مِنَ الْأُمِّ ثُمَّ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ، پھر بہنیں کل 3 طرح کی ہیں۔ ایک بہن وہ ہے جو ماں باپ دونوں شریک، جس کو حقیقی بہن کہا جاتا ہے۔ دوسری ماں شریک بہن ہے، صرف ماں شریک ہے، باپ شریک نہیں ہے، دونوں کی ماں تو ایک ہے لیکن باپ الگ الگ ہے، جس کو اخیافی بہن کہا جاتا ہے۔ اور بہن کی تیسری قسم ہے جس میں صرف باپ شریک ہو، جس کو علاتی بہن کہا جاتا ہے۔ تو جو باپ شریک اور ماں شریک دونوں ہیں اس کی قرابت زیادہ ہوگی، اس لیے کہ 2 رشتے ہو جائیں گے نا، ماں بھی شریک ہے اور باپ بھی شریک ہے، بالمقابل تنہا ماں شریک اور تنہا باپ شریک۔ اس لیے اگر تینوں طرح کی بہنیں ہیں تو پہلے باپ شریک اور ماں شریک دونوں جو یعنی اپنی سگی بہن ہے، ماں باپ دونوں شریک ہیں، یہ بہنیں زیادہ مستحق ہوگی، پھر ماں شریک بہن، پھر باپ شریک بہن، ماں شریک بہن باپ شریک بہن پر مقدم ہوگی، اس لیے کہ حق حضانت اور حق پرورش دراصل ماں کو حاصل ہے، تو ماں کی طرف سے پہلے منتقل ہوگا، تو ماں کے رشتہ داروں کی طرف پہلے منتقل ہوگا، باپ کے رشتہ داروں کی طرف بعد میں منتقل ہوگا، اس لیے پہلے ماں شریک بہن پھر باپ شریک بہن۔ تو سب سے پہلے جو دونوں شریک ہوگی، ماں باپ شریک دونوں، وہ بہن، وہ اگر نہیں ہے تو ماں شریک بہن، وہ اگر نہیں ہے تب باپ شریک بہن۔
اور باپ اور ماں شریک بہن مقدم ہوگی، پھر ماں شریک بہن، پھر باپ شریک بہن۔ ثم الخالات اولا من العمات، پھر خالائیں پھوپھیوں کے بالمقابل زیادہ مستحق ہوگی، اس لیے کہ یہ ماں کی رشتہ دار ہیں اور حق پرورش ماں کو حاصل ہے۔ ماں اگر نہ ہو تو پہلے ماں کے رشتہ داروں کی طرف منتقل ہوگا یہ حق، اب وہ نہ ہو یا وہ نہ لینا چاہیں تو باپ کے رشتہ داروں کی طرف منتقل ہوگا۔ وَيَنزِلْنَ كَمَا نَزِلَتِ الْأَخَوَاتُ، اور اسی طرح اتریں گی جیسے بہنیں اتری ہیں، یعنی اس میں بھی وہی ترتیب چلیں گی جو ترتیب بہنوں میں چلی ہے کہ پہلے ماں باپ دونوں شریک، پھر ماں شریک، پھر باپ شریک۔ ایسی ہی اگر خالہ ہے تو خالہ کا مطلب ماں کی بہن، تو ماں کی جو بہن ہے تو باپ شریک ماں شریک دونوں، یا ماں شریک یا باپ شریک، وہی ترتیب چلے گی۔ ثم العمات ینزلن کذالک، پھر پھوپھیوں میں بھی یہی ترتیب چلے گی۔ پھوپھی کا مطلب باپ کی بہن، تو اب باپ کی بہن ہے تو ماں باپ دونوں شریک ہے، صرف ماں شریک ہے، صرف باپ شریک ہے، تو سگی ہے، الاتی ہے، اخیافی ہے، یہ ترتیب سب چلے گی اس کے اندر۔ تو یہ ترتیب ہے حق حضانت میں، حق پرورش اس ترتیب سے لوگوں کو حاصل ہوگا۔ وَكُلُّ مَن تَزَوَّجَتْ مِنْ هَؤُلَاءِ سَقَطَ حَقُّهَا فِي الْحِضَانَةِ إِلَّا الْجَدَّةَ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا الْجَدُّ، اور ہر وہ عورت، اور مذکورہ عورتوں میں سے، من هؤلاء مذکورہ عورتوں میں سے، کل من تزوج جس نے بھی شادی کر لی، سقط حقها تو اس کا حق ساقط ہو جائے گا پرورش کا، جب تک وہ شادی شدہ نہیں ہے، کنواری ہو یا مطلقہ ہو یا بیوہ ہو۔ اگر تنہا ہے، شوہر اس کا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو حق پرورش حاصل ہوگا، لیکن جب اس کی شادی ہو جائے گی تو پھر اس صورت میں حق حضانت اس کا ساقط ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب شوہر کے پاس جائے گی یہ، تو ایک تو شوہر اس بچے کو قبول نہیں کرے گا، اور اگر قبول کر بھی لے گا تو اس کی غذا کا، اس کے کھانے پینے کا خیال کم رکھے گا، بہت کم دے گا، اور محبت بھری نگاہ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے، اس محبت بھری نگاہ سے بیٹے کو نہیں دیکھے گا، اس لڑکے کو نہیں دیکھے گا۔ اس لیے شادی سے پہلے تو حق حضانت حاصل ہوگا، شادی اگر ہو گئی تو حق ساقط ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے کہا تھا کہ تم بچے کی زیادہ مستحق ہو جب تک تمہاری شادی نہ ہو، جب تک تمہاری شادی نہ ہو۔ تو شادی جب تک نہیں، جب تک حق حضانت اس کو حاصل ہوگا، اور جب شادی ہو جائے گی تو اس کا حق ساقط ہو جائے گا۔ البتہ دادی ہے، جب اس کا شوہر بچے کا دادا ہو تو ایسی صورت میں شادی کے بعد بھی حق حضانت اس کو حاصل رہے گا۔ دادی ہے، مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، دادا کا مثلا انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کے پاس ماں بھی نہیں ہے، نانی بھی نہیں ہے، ایک ترتیب سے حق پرورش دادی کو حاصل ہوئی، اور پھر دادی کی شادی ہو رہی ہے، اور دادی کی شادی ہو رہی ہے دادا سے، وہ کیسے بتا رہے ہیں ابھی، تو دادی کی شادی ہو رہی ہے دادا سے، تو یہاں پر شادی کے بعد بھی حق حضانت حاصل نہیں ہوگا۔ دادی کی شادی ہوئی شوہر کے بھائی سے، جیسے دادی کا شوہر دادا، تو دادا کا بھائی بھی، دادی کا شوہر دادا تو دادا کا بھائی یعنی باپ کا چچا، وہ بھی دادا۔ تو اگر دادی کی شادی ہو رہی ہے دادا سے، یعنی دادا کے بھائی سے، باپ کے چچا سے، تو وہ بھی تو دادا ہی ہے نا، تو یہ تو کوئی اجنبی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر ایک اجنبی شخص جس طرح بچوں کے ساتھ برتاؤ کرے گا، یہ چچیرا دادا اس طرح برتاؤ نہیں کرے گا۔ بہرحال دور کا ہی صحیح، لیکن رشتہ دار تو ہے نا، اس لیے یہاں پر حق حضانت دادی کا ساقط نہیں ہوگا، دادی شادی کے باوجود بھی بچے کی پرورش کرے گی۔ اسی طریقے سے دوسری جو عورتیں ہیں، اگر قرابت داروں میں سے، رشتہ داروں میں سے کسی سے شادی ہوتی ہے جس سے بچے کا کوئی نہ کوئی رشتہ ہے، بچے کے لیے وہ مرد اجنبی نہیں ہے، تو پھر وہاں پر بھی حق اس کا ساقط نہیں ہوگا، سوائے دادی کے، جب اس کا شوہر دادا ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ لِلصَّبِيِّ امْرَأَةٌ مِّنْ أَهْلِهِ فَاخْتَصَمَ فِيهِ الرِّجَالُ فَأَوْلَاهُمْ بِهِ أَقْرَبُهُمْ تَعْصِيبًا، پھر اگر بچے کے لیے اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی عورت نہ ہو اور مرد اس میں جھگڑیں، تو بچے کا مستحق ان میں سے وہ ہوگا جو عصبہ ہونے کے اعتبار سے بچے سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ بچے کی پرورش کے لیے بچے کے رشتہ داروں میں، بچے کے خاندان والوں میں کوئی عورت نہیں ہے، تو عورت کی عدم موجودگی میں حق حضانت اور حق پرورش مرد کو حاصل ہوگا۔ اور مرد آپس میں اختلاف کرنے لگے، مرد میں سے بعض کہے کہ حق حضانت مجھے حاصل ہے، میں اس کی پرورش کروں گا، دوسرے بعض کہے کہ میں اس کی پرورش کروں گا، تو قانونی اعتبار سے کس کو زیادہ حق حاصل ہوگا اس کو یہاں پر بتا رہے ہیں۔
چنانچہ کہتے ہیں کہ عصبہ ہونے کے اعتبار سے جو بچہ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا وہی زیادہ استحقاق رکھے گا، یعنی عصبہ ہونے کے اعتبار سے جس کو وراثت پہلے ملتی ہے وہ بچے کا زیادہ مستحق ہوگا، وہ اگر نہ ہو تو پھر اس کے بعد جو ہوگا اس کو ملے گا، پھر اس کے بعد جو ہوگا اس کو ملے گا، اسی ترتیب سے۔ چنانچہ عصبہ ہونے کے اعتبار سے وراثت پہلے باپ کو ملتی ہے، پھر دادا کو، پھر چچا کو، پھر چچا زاد بھائی کو، علی ھذا القیاس۔ تو اسی طریقے سے حق حضانت اور حق پرورش پہلے باپ کو حاصل ہوگا، پھر دادا کو، پھر پردادا کو، اوپر تک وہ نہ ہو تو پھر چچا زاد بھائی وغیرہ کو، علی ھذا القیاس۔ والام والجدہ، اب یہاں سے آگے یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ جس کو حق پرورش حاصل ہوگا وہ کب تک بچے کی پرورش کرے گا، حق حضانت کب تک رہے گا، یعنی بچے کو کب تک اپنے پاس رکھیں گے وہ لوگ اور اس کی پرورش کریں گے، اور کب بچے کو اپنے باپ کے پاس لوٹا دیں گے۔ آگے یہاں سے وہ مثال بیان کرتے ہیں۔ والام والجدۃ احق بالغلام حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده وبالجاریۃ حتى تحیض۔ ماں اور دادی بچے کی زیادہ مستحق ہے یہاں تک کہ وہ تنہا کھانے لگے، پینے لگے، کپڑا پہننے لگے اور استنجا کرنے لگے، اور باندی کی زیادہ مستحق ہے یہاں تک کہ وہ حائضہ ہو جائے، اس لیے کہ بچہ دوسروں سے بے نیاز جب ہوتا ہے جب ان موٹی موٹی اور بنیادی ضروریات کو خود سے پوری کرنے لگے۔ بچہ تنہا کھانے لگا، پینے لگا، اب کھانے پینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، بچہ خود سے کپڑا پہننے لگا، گویا اپنا خیال، بچہ اس قابل ہو گیا کہ اب وہ اپنا خیال خود رکھ سکتا ہے، اپنی زندگی گزارنے میں اب دوسرے کا محتاج نہیں ہے، تو گویا اب بچے کو اب دوسرے کی ضرورت نہ رہی۔ اتنی عمر کے بعد بچہ اب باپ کے پاس چلا جائے گا۔ فقہاء نے عمر کی تحدید کی ہے کہ عام طور پر بچہ 7 سال کے اندر ایسا ہوتا ہے، اس لیے 7 سال تک بچہ ماں کے پاس رہے گا اور 7 سال کے بعد بچہ باپ کے پاس چلا جائے گا، اس لیے کہ 7-8 سال تک بچہ ماں کا محتاج ہوتا ہے، ماں سے انسیت حاصل کرتا ہے، اس لیے اس وقت تک ماں کے پاس رہے گا۔ اب جب 7 سال کا ہو گیا تو اب ضرورت ہے کہ بچہ لڑکا اگر ہے تو مردوں کے آداب سیکھے، علم سیکھے، مردوں کے آداب سیکھے، اور مردوں کے آداب باپ سے سیکھے گا، ماں سے نہیں سیکھے گا، اس لیے اس کے بعد بچہ باپ کے پاس چلا جائے گا۔ باندی ہے تو باندی کے اندر جب تک وہ حائضہ نہ ہو جائے، بالغ نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ بچی باندی نہیں بلکہ بچی ہے، یہ لڑکی تو لڑکی ہے، بچی ہے، جب تک بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک کی بچی اور لڑکی ماں کے پاس ہی رہے گی، اس لیے کہ اگر وہ اپنی ضروریات خود سے پوری کرنے لگی اس کے بعد ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ لڑکی عورتوں کے آداب سیکھے، جو ایک عورت کے اندر ہنر ہوتا ہے، کھانا پینا، کھانا پکانا وغیرہ وغیرہ، جو گھریلو کام سب ہوتا ہے جو عورتیں کرتی ہیں، ان کام کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کام ایک لڑکی کو ماں ہی سکھا سکتی ہے، باپ نہیں سکھا سکتا ہے، اس لیے بالغ ہونے تک باپ کے پاس ہی رہے گی۔ اب بالغ ہو گئی تو بالغ ہونے کے بعد اب ضرورت ہے بچے کی نگہداشت، اس کی حفاظت، بچی کی اس کا تحفظ اور اس کی شادی بیاہ، اور ظاہر ہے کہ یہ سارا کام باپ کرے گا، اس لیے بالغ ہونے کے بعد اب بچی باپ کے پاس جائے گی۔ ماں اور دادی بچہ کی زیادہ مستحق ہے یہاں تک کہ وہ تنہا کھانے لگے، پینے لگے، کپڑا پہننے لگے اور تنہا استنجا کرنے لگے، اور لڑکی کی زیادہ مستحق ہے یہاں تک کہ وہ حائضہ ہو جائے۔ ومن سوى الام والجدة احق بالجاریۃ حتى تبلغ حدا تشتہی، اور ماں اور دادی کے علاوہ لڑکی کی زیادہ مستحق ہے یہاں تک کہ وہ اس حد کو پہنچ جائے، حتی تبلغ حدا، اس حد کو پہنچ جائے کہ وہ شہوت کرنے لگے۔ دوسری اگر عورت ہے تو بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اب وہ مشتہات بن سکتی ہے، اس کو دیکھ کر کے انسان کو شہوت ابھرتی ہو، تو اگر مشتہات ہو گئی تو اس وقت تک وہ ماں اور دادی کے علاوہ جو دوسری عورت ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بہن ہے، ان سب کے پاس رہے گی، اور جب اس کے بعد پھر اب وہ باپ کے پاس چلی جائے گی، اس لیے کہ جس طرح ماں اس کو طور طریقہ سکھا سکتی ہے، تربیت کر سکتی ہے، دوسروں کے پاس یہ مشکل ہے، اس لیے دوسروں کے پاس مزید زیادہ دن ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں بالغ ہونے کا انتظار نہیں کیا جائے گا، وہاں پر بس یہ دیکھا جائے گا کہ اب یہ تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے، مشتہات ہو گئی ہے، تو اب یہ پھر ماں کے پاس چلی جائے گی۔ حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، مشتہات بالغ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ ماں کے پاس بھی مشتہات اگر ہو گئی تو اب وہ بچی ماں کے پاس سے باپ کے پاس چلی جائے گی، اور اسی پر فتویٰ ہے حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے جو چند اقوال ہیں جس پر فتویٰ، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔
والامۃ اذا اعتقها مولاها وام الولد اذا اعتقت فهي في الولد كالحرۃ، اور باندی جب اس کے آقا نے اسے آزاد کر دیا، اور ام ولد جب وہ آزاد کر دی گئی تو وہ بچے کے سلسلے میں آزاد عورت کی طرح ہے۔ ایک باندی ہے جس کی آقا نے شادی کر رکھی تھی، اور شادی کرنے کے بعد اس کو بچہ پیدا ہوا، چھوٹا بچہ تھا، آقا نے اسے آزاد کر دیا، تو یہ بچہ تو بہرحال ہوگا کس کا؟ آقا کا ہوگا، باپ کا نہیں ہوگا۔ باپ اگر، چونکہ باندی اگر مملوک ہوتی ہے تو مملوک ہوتے ہوئے بچہ ماں کے تابع ہوتا ہے، بچہ ماں کے تابع ہوتا ہے۔ اس کا شوہر اگر غلام ہے تو اس غلام کا بچہ نہیں ہوگا، بچہ ماں ہی کا ہوگا، اور ماں کا جو مالک ہے بچے کا مالک بھی وہی ہوگا، لہٰذا یہ بچہ بھی کس کا ہوگا؟ آقا کا ہوگا، اور جس طرح ماں غلام ہے ویسی ہی بچہ بھی اس کا غلام رہے گا۔ تو بچے کا مستحق آقا ہوگا۔ حق پرورش کس کو حاصل ہوگا؟ ماں کو، یا پھر چونکہ آقا نے اسے آزاد کر دیا ہے تو اب ماں مستحق ہوگی یا اس کا آقا؟ تو کہتے ہیں کہ عام طور پر آزاد عورت جیسے ماں مستحق ہوتی ہے ایسی ہی بچے کی پرورش یہ ماں کرے گی، اس کا آقا نہیں کرے گا۔ جب بچہ اس لائق ہو جائے جو اوپر ابھی آئی کہ اتنی مدت تک ماں کے پاس رہے گا، باقی پھر باپ کے پاس چلا جائے گا، اتنی مدت گزر گئی تو اب وہ آقا کے پاس چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے آقا نے کسی باندی سے وطی کیا، وہ اس سے بچہ پیدا ہو گیا تو وہ باندی اس کے لیے ام ولد بن گئی، بچہ بھی چھوٹا تھا، آقا نے اسے آزاد کر دیا۔ تو آزاد کرنے کی صورت میں اس بچے کی پرورش کا حق کس کو حاصل ہوگا؟ کہتے ہیں اسی باندی کو حاصل ہوگا۔ جیسے بچہ اگر چھوٹا ہو، قابل پرورش ہو، تو بچہ کی مستحق زیادہ ماں ہوتی ہے، ایسی ہی یہ باندی جو آزاد کر دی گئی ہے یہ مستحق ہوگی، اس کا آقا مستحق نہیں ہوگا۔ اور باندی جب اس کا آقا اسے آزاد کر دے، اور ام ولد جب وہ آزاد کر دی گئی تو وہ بچے کے سلسلے میں آزاد عورت کی طرح ہے۔ وَلَيْسَ لِلْأَمَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ قَبْلَ الْعِتْقِ حَقٌّ فِي الْوَلَدِ، باندی اور ام ولد کے لیے آزادی سے پہلے بچے کے سلسلے میں کوئی حق نہیں ہے۔ باندی اگر باندی ہے، ام ولد باندی ہی ابھی آزاد نہیں ہوئی ہے، تو آزادی سے پہلے ان کو بچے کے سلسلے میں حق پرورش، حق حضانت حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ پرورش کا حق دینے میں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ وقت بچے کے ساتھ گزارے گی، اور جب وقت بچے کے ساتھ گزارے گی تو آقا کی خدمت میں ضرر ہوگا، آقا کی خدمت کم ہو جائے گی، اس لیے آقا کو ضرر سے بچانے کے لیے باندی کو حق حضانت نہیں دیا جائے گا۔ وَالذِّمِّيَّةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يَعْقِلَ الْأَدْيَانَ لَوْ يُخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْلِفَ الْكُفْرَ أَن يَأْلَفَ الْكُفْرَ۔ اور ذمیہ عورت اپنے مسلمان بچے کی زیادہ مستحق ہوگی جب تک بچہ دین کو نہ سمجھتا ہو، اگر اس پر کفر سے مانوس ہو جانے کا اندیشہ ہو، لو یخاف علیہ، اگر اس پر اندیشہ کیا جائے، ان یألف الکفر، کہ کفر سے مانوس ہو جائے گا۔ ذمی ہے، ایک مسلمان مرد ہے، اس کی شادی کتابیہ سے ہے، یہودی عورت سے ہے یا پھر عیسائیہ سے ہے، کتابی عورت سے اس کی شادی ہے، بچہ چھوٹا ہے تو ظاہر ہے کہ ماں اس کی زیادہ مستحق ہوتی ہے، لہذا اور بچہ چونکہ دین میں باپ کے تابع ہوتا ہے، بچہ دین میں باپ کے تابع ہوتا ہے، لہذا بچے تو مسلمان ہی شمار کیا جائے گا، لیکن پھر بھی وہ ذمیہ عورت اپنے مسلمان بچے کی زیادہ مستحق ہوگی۔ البتہ وہ بچہ ماں کے پاس رہے گا کب؟ تو کہتے ہیں کہ جب تک دین کو وہ نہ سمجھتا ہو اور اس پر کفر سے مانوس ہونے کا خطرہ نہ ہو، اتنی دیر تک بچہ رہے گا۔ بچہ اگر اس عمر کو پہنچ گیا ہے کہ اب وہ دین کو سمجھنے لگا کہ دین کیا چیز ہوتی ہے، اور اب خطرہ ہے کہ ماں کے ساتھ رہتے ہوئے کفر کے جو طور طریقے ہیں وہ سیکھ لے گا، تو اب اس وقت بچہ ماں کے پاس سے باپ کے پاس آ جائے گا، ماں کے پاس نہیں رہے گا۔ اور ذمی عورت اپنے بچے کی زیادہ مستحق ہے جب تک دین کو نہ سمجھے، اگر اس پر اس بات کا اندیشہ کیا جائے کہ وہ کفر سے مانوس ہو جائے گا۔ وَإِذَا أَرَادَتِ الْمُطَلَّقَةُ أَن تُخْرِجَ بِوَلَدِهَا مِنَ الْمِصْرِ فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ إِلَّا أَن تُخْرِجَهُ إِلَى وَطَنِهَا وَقَدْ كَانَ الزَّوْجُ تَزَوَّجَهَا فِيهِ۔ اور جب مطلقہ نے ارادہ کیا کہ اپنے بچے کو شہر سے نکالے، شہر سے باہر لے جائے، فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ، تو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اسے اپنے وطن لے جائے جہاں شوہر نے اس سے شادی کی تھی۔ مطلقہ جہاں عدت گزار رہی تھی، فرض کر لیجئے کہ دوران عدت اس کو حق حضانت حاصل ہوئی،
وہ بچے کی پرورش کر رہی تھی، ابھی سے عدت میں تھی، عدت ختم ہونے کے بعد اس شہر سے کہیں دوسرے شہر جانا چاہے تو کہتے ہیں کہ اس کو لے جانے کا حق حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ جہاں باپ ہے وہاں اگر بچہ رہے گا تو باپ بچے سے انسیت حاصل کرے گا، دیکھے گا، اس پر خطرہ محسوس نہیں کرے گا، لیکن بیوی اگر اس کو کہیں اور لے جائے گی، مطلقہ دودھ پلانے والی عورت اس کو کہیں اور لے جائے گی تو پھر باپ کو ضرر لاحق ہوگا، صدمہ ہوگا۔ البتہ اگر وہ عورت اپنے میکے لے جا رہی ہے جہاں مرد نے اس عورت سے شادی کی تھی تو ظاہر ہے کہ وہ عورت، وہ شہر تو عورت کا اپنا وطن ہے، یہاں سے تو عورت اپنے وطن جائے گی ہی جائے گی، اس لیے عورت اگر اپنے وطن لے جانا چاہتی ہے جہاں اس مرد نے اس عورت سے شادی کی تھی وہاں لے جانا چاہے تو لے جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور شہر میں اگر لے جانا چاہے تو پھر یہ حق اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ وطن لے جانے کا حق حاصل ہوگا اس لیے کہ وطن تو اس کا اپنا وطن معلوف ہے، وہاں تو بہرحال جائے گی ہی جائے گی، نہیں جائے گی تو کہاں رہے گی، اس لیے وہاں تو بہرحال جائے گی تو وہاں لے جانے دیا جائے گا، لیکن وہاں کے علاوہ کسی اور جگہ جانے کی ضرورت تو ہے نہیں، اس لیے کسی اور جگہ جانے کا اور بچے کو لے جانے کا حق اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ اور جب مطلقہ چاہے کہ اپنے بچے کو شہر سے نکالے، شہر سے باہر لے جائے تو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے مگر یہ کہ اسے اپنے وطن لے جائے جبکہ شوہر نے وہاں اس سے شادی کی تھی۔ وعلى الرجل ان ينفق على ابويه واجداده وجداته اذا كانوا فقراء وان خالفوه في دينه، اور مرد پر واجب ہے کہ خرچ کرے اپنے والدین پر، اپنے دادا پر، دادیوں پر جب وہ لوگ محتاج ہوں، وان خالفوه في دينه، اگرچہ وہ لوگ اس دین میں اس کے مخالف ہوں۔ ایک مرد پر جو نفقہ واجب ہوتا ہے کبھی زوجیت کی وجہ سے، کبھی قرابت کی وجہ سے، اور قرابت میں زوجیت کا نفقہ تو پیچھے گزر گیا، قرابت کا مطلب ہے رشتہ داری، مثلا باپ پر بیٹے کا نفقہ، بیٹے پر باپ کا نفقہ، تو بیٹے پر باپ کا نفقہ یا باپ پر بیٹے کا جو نفقہ واجب ہوتا ہے اس نفقہ کے وجوب کا سبب ہے جزئیت، اور جزئیت میں اتحاد دین اور اختلاف دین کا فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے مرد پر اپنے باپ کا، دادا کا، دادی کا، ان لوگوں کا نفقہ جو واجب ہوگا اس میں اگرچہ یہ لوگ دین کے خلاف ہوں، دین کے خلاف ہونے کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کا دین کچھ اور ہے اور مرد کا دین کچھ اور ہے، اس کے باوجود ان لوگوں کا نفقہ ان پر واجب ہوگا، اختلاف دین کا وجوب نفقہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ایک سلسلہ بیان کیا کہ ماں باپ اگر مشرک ہو، تمہیں شرک پر ابھاریں، فلا تطعہما، تو ان کی پیروی نہ کرو۔ آگے پھر کہا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، یعنی قرینہ سے لگتا ہے کہ ماں باپ تو گرچہ کافر ہیں، کفر پر اگر تمہیں ابھاریں اور کفر کے ارتکاب پر تمہیں مجبور کریں تو ان کی بات مت ماننا، لیکن اس کے باوجود صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اچھا سلوک یہ ہے کہ اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس پر خرچ کیا جائے۔ تو اس لیے اگر اولاد میں اور والدین میں اختلاف دین پایا جاتا ہو تو اختلاف دین کی وجہ سے ماں باپ کا نفقہ ساقط نہیں ہوگا، اس لیے اپنے ماں باپ پر، دادا دادی پر، نانا نانی پر، ان لوگوں پر وہ خرچ کرے گا اگر وہ لوگ ضرورت مند ہو تب، اگرچہ دین میں اختلاف ہو۔ اور مرد پر ضروری ہے ان ينفق علی ابویہ، کہ اپنے والدین پر، دادا پر اور دادیوں پر خرچ کرے، اذا کانوا فقراء، جب وہ لوگ ضرورت مند ہو، وان خالفوا فی دینہ، اگرچہ وہ دین میں اس کے خلاف ہو۔